السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کووڈ-19 کی دوسری لہر اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے بیچ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے 7ویں مرحلے کے تحت ریاست کی 7 نشستوں پر پیر کی صبح 7 بجے سے ووٹنگ کا آغاز ہوا۔ زیادہ تر پولنگ اسٹیشنوں پر رائے دہندوں کی لمبی قطاریں دیکھی گئی۔ کورونا سے بچنے کے اقدامات کے بعد لوگ اپنے پولنگ اسٹیشنوں پر اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ اس مرحلے میں 86 لاکھ ووٹرز 34 نشستوں پر 284 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے، جن میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے آبائی حلقے بھاونی پور بھی شامل ہے۔ مغربی بنگال کے 7ویں مرحلے کے انتخابات کے لیے پولنگ کے آغاز کے ساتھ آج صبح 9:30 بجے تک قریب 18% رائے دہی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے نئے کیسوں کے اضافے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پیر کو کورونا کے نئے معاملوں کی تعداد 3.5 لاکھ کی تعداد کو پار کر چکا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے پیر کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں ہندوستان میں کورونا کے 3,52,991 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس مہلک وبا سے پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,812 افراد فوت ہوئے ہیں۔ لگاتار 5ویں دن ملک میں 3 لاکھ سے زیادہ معاملے درج کیے گئے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 کے ایکٹیو کیسز کی تعداد بھی بڑھتے ہوئے 28,13,658 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کیسوں میں اضافے کے درمیان زندگی بچانے والی گیس کی دستیابی کو بہتر بنانے کے لیے پورے ملک کے سرکاری دواخانوں میں 551 میڈیکل آکسیجن پلانٹس قائم کیے جائیں گے۔ پی ایم او نے کہا کہ پی ایم کیئر فنڈز نے ان پلانٹس کے لیے فنڈز کی اجرائی کو اصولی طور پر منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہدایت دی ہے کہ ان پلانٹس کو جلد سے جلد کارکرد بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پلانٹس ضلعی سطح پر آکسیجن کی دستیابی کو بہتر بنانے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ پلانٹس ضلع ہیڈ کوارٹرز کے چنندہ سرکاری دواخانوں میں قائم کیے جائیں گے۔ پی ایم کیئر فنڈز نے اس سے قبل ملک میں صحت عامہ کی تنصیبات کے اندر آکسیجن پیدا کرنے والے 162 اضافی پلانٹس کی تنصیب کے لیے 201.58 کروڑ الاٹ کیے تھے۔ کیرالہ کے صحافی صدیق کوپن کی اہلیہ نے چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس این وی رمنا کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے اپنے شوہر کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ صدیق کوپن کی اہلیہ نے اپنے مکتوب میں الزام عائد کیا ہے کہ ان کے شوہر کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اور ہاسپٹل میں بستر پر انہیں زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا ہے۔ واضح ہے کہ صدیق کوپن کو ہاتھرس عصمت ریزی قتل معاملے کی رپورٹنگ کے لیے جاتے ہوئے اتر پردیش پولیس نے گزشتہ سال 5 اکتوبر کو حراست میں لے لیا تھا۔ صدیق کوپن فی الحال متھرا کے میڈیکل کالج ہاسپٹل میں شریک ہیں کیونکہ وہ کووڈ-19 سے متاثر ہیں۔ صدیق کوپن کی اہلیہ نے چیف جسٹس کو روانہ کردہ مکتوب میں دعویٰ کیا ہے کہ 20 اپریل کو جیل کے باتھ روم میں گر پڑنے کے نتیجے میں ان کے شوہر زخمی ہو گئے اور دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ کووڈ-19 سے متاثر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدیق کوپن کو کے ایم میڈیکل کالج متھرا میں 21 اپریل کو منتقل کیا گیا، جہاں انہیں ایک پلنگ پر جانوروں کی طرح زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا ہے۔ وہ ملنے جلنے کے قابل نہیں ہیں۔ گزشتہ 4 دنوں کے دوران نہ وہ کھانا کھا سکے ہیں اور نہ ضرورت سے فارغ ہو سکے ہیں۔ ان کی حالت بہت خراب ہے۔ چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال نے دہلی میں جاری لاک ڈاؤن میں مزید 1 ہفتے کی توسیع کا اعلان کیا اور کہا کہ کووڈ-19 کی سختی جاری ہے اور مثبت آنے کی شرح گزشتہ چند دنوں میں 36% رہی ہے۔ دہلی میں 19 اپریل کو لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا جو 3 مئی کی صبح تک جاری رہے گا۔ توسیع سے پہلے اسے 26 اپریل کی صبح 5 بجے ختم ہونا تھا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ہم چند دن صورتحال پر نظر رکھیں گے تاکہ اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا کیسز بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ایک حکم میں لاک ڈاؤن میں توسیع کی ہدایت دی۔ کانگریس لیڈر ششی تھرور کو قومی دارالحکومت کے ایک خانگی دواخانے میں شریک کیا گیا ہے جو کورونا وائرس کے لیے مثبت پائے گئے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ 65 سالہ تھرور کو سریتا وہار کے اپولو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مستحکم ہیں اور ان کی حالت ٹھیک ہے۔ ریاست اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ریاست میں ریمڈیزیور انجیکشن کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یوگی نے ٹیم 11 کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ میں کہا کہ یہاں ریمڈیزیور جیسی زندگی بچانے والی دوا کی فراہمی ریاست میں دی جا رہی ہے۔ روزانہ تقریباً 18,000 سے 20,000 کی موصول ہو رہی ہے۔ اتر پردیش کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے مرکز نے ریاست کے لیے ریمڈیزیور انجیکشن کا الاٹمنٹ بڑھا کر 1,60,000 کر دیا ہے۔ شہر ممبئی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے نئے کیسز میں 20% کی کمی درج ہوئی ہے اور یہ کمی ایک دن کی نہیں ہے بلکہ جب سے لاک ڈاؤن نافذ ہوا ہے تب سے کورونا کے معاملے میں 50% کی کمی درج کی جا رہی ہے۔ ہفتے کو ممبئی میں 5,888 نئے معاملے رپورٹ ہوئے تھے جو 4 اپریل کو سب سے زیادہ 11,163 سے آدھے ہو گئے ہیں، یعنی یہ گزشتہ 3 ہفتوں میں سب سے کم ہے اور اگر اس کمی کو فیصد میں دیکھیں تو یہ 50% کی کمی ہے۔ واضح ہے کہ 19 اپریل سے مستقل یہ تعداد تقریباً 8,000 تھی۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے ریاست مہاراشٹر میں بھی کورونا کے نئے معاملوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر میں کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت ترین پابندیاں نافذ کر دی گئی ہے، جس کے سبب دونوں شہروں
श्रीनगर और जम्मू समेत तमाम कस्बे जात में हर एक सड़क सुनसान नजर आई। वज़ीर के इंतजामिया ने कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र इस यूनियन टेरिटरी में 34 घंटों तक जारी रहने वाले कोरोना कर्फ्यू के निफाज के अहकाम जारी किए हैं। सरकारी अहकाम के मुताबिक हफ्ते की रात 8 बजे नाफिज किया गया यह कर्फ्यू पीर की सुबह 6 बजे तक जारी रहा। इस दौरान तमाम बाजार और तिजारती मराकिज बंद रहीं। अमेरिका में रिहाइश पजीर मुसलमानों का कहना है कि इन्हें खुशी है कि कोरोना वबा के बावजूद रमज़ान के महीने में मसाजिद खुली हुई है। गुज़िश्ता साल रमज़ान के दौरान कोरोना वबा के पेश नज़र मसाजिद बंद थी और अब जबकि अमेरिका भर में वबा के केसेस में कमी आ रही है और अमेरिकी कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, ऐसे में मसाजिद के दरवाजे एक बार फिर से खुल चुके हैं। सऊदी अरब हिंदुस्तान को 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रवाना कर रहा है, जो कोरोना वायरस केसों में गैर मामूली इजाफे की वजह से सप्लाई के मसाइल से दो चार हैं। ये सप्लाई अदानी ग्रुप और लिंडे कंपनी के ताउन के जरिए भेजी जा रही है। सिफारत खाने ने कहा कि उसे अदानी ग्रुप और लिंडे कंपनी के साथ 80 मैट्रिक टन लिक्विड हिंदुस्तान को सप्लाई करने में शराकत पर फख्र है। हम इस मदद के लिए सऊदी अरब की वजारत सेहत के तहे दिल से मशकूर हैं। रियाज में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने यह ट्वीट किया कि आपका इक़दाम कई लफ्ज़ों से ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान ने कोविड-19 की खतरनाक लहर से लड़ने के लिए हिंदुस्तान की मदद के लिए वेंटिलेटर्स और दूसरी राहत फराहम करने की पेशकश की है और कहा कि दोनों मुल्क वबा से दरपेश चैलेंजों को कम करने के लिए मज़ीद ताउन की राहों का जायजा ले सकते हैं। दफ्तर खारजा ने गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में कहा कि पाकिस्तान तरीक़ेकार के तयीन के बाद जल्द से जल्द महफूज अशिया रवाना करने के लिए तैयार है। मौजूदा कोविड-19 लहर के पेश नज़र हिंदुस्तान के अवाम से यकजहती का इजहार करते हुए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वेंटिलेटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीन्स, पीपीई किट्स और दूसरी अशिया के बशमूल राहत फराहम करने की पेशकश की है। अमेरिका हिंदुस्तान को फौरी इजाफी मदद फराहम करेगा और अमेरिका के माहिरीन सेहत भी अपनी खिदमात पेश करेंगे ताकि मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में भारी इजाफे से निपटा जा सके। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ने यह ऐलान किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है कि बाइडेन इंतजामिया पर इस बात के लिए काफ़ी दबाव है कि हिंदुस्तान को फाजिल कोविड-19 वैक्सीन और दूसरी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात और मेडिकल सामान फराहम किया जाए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कोरोना की सूरत हाल और मरीजों के इलाज के लिए सहूलतों के बारे में ज़िले कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट और एरिया हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट्स के अलावा दीगर अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। चीफ सेक्रेटरी ने मरीजों के इलाज में कोई कोताही न करने की हिदायत दी और कहा कि हुकूमत की जानिब से इलाज के लिए फराहम करदा तमाम सहूलतों और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाए ताकि कोरोना पर काबू पाने में मदद मिले। चीफ सेक्रेटरी ने कोरोना से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिक़ा महकमा जात में बेहतर तालमेल की ज़रूरत ज़ाहिर की। उन्होंने महकमा सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी कि हर दवाखाने का दौरा करते हुए मरीजों की हालत के एतबार से बेहतर इलाज को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना केयर सेंटर्स का बेहतर इस्तेमाल किया जाए और वहां हल्की अलामतों वाले मरीजों का इलाज किया जाए। उन्होंने कहा कि दवाखाना पहुंचने वाले किसी भी मरीज को इलाज से महरूम न रखा जाए। कोरोना केसों में इजाफा, हुकूमत की जानिब से नाइट कर्फ्यू के बाद से हुकूमत की आमदनी मुतासिर होने का अंदेशा बढ़ने लगा है। अब जबकि आइंदा माह मुकम्मल लॉकडाउन के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्म हैं, सरकारी अहदेदारों का मानना है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबा भी सरकारी खजाने की आमदनी मुतासिर होगी। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने फंड्स की इजराई और मुख्तलिफ महकमा जात और कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स की मंजूरी रोक दी है। बताया गया है कि हंगामी हालात के बिल्स मंजूर किए जा रहे हैं। हुकूमत ने नई स्कीमात और प्रोजेक्ट्स के कामों को रोकने की हिदायत दी है। गुज़िश्ता 4 माह से कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स ज़ेर-इल्तवा हैं। इसके अलावा महकमा जात को मामूल की जारिया स्कीमात के लिए महदूद फंड्स की इजराई अमल में आ रही है। ज़राए के मुताबिक नाइट कर्फ्यू और इम्कानी लॉकडाउन ने हुकूमत की आमदनी को मुतासिर किया है। हर माह हुकूमत को 12,000 करोड़ की आमदनी होती है, जिसमें 8,000 करोड़ एक्साइज, कमर्शियल टैक्स और दीगर टैक्सों की आमदनी है। मज़ीद 4,000 करोड़ मरकजी टैक्स में हिस्सेदारी और खर्चाजात से आते हैं। जारिया माह सरकारी खजाने को कोविड तहदीदात के नतीजे में 1,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। महकमा सेहत ने तेलंगाना में जून के अख्ताम तक कोरोना की लहर जारी रहने का इंतबाह दिया है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि आइंदा 3 माह काफ़ी अहम रहेंगे। मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो इंतहाई नागुज़ीर सूरत में घर से बाहर निकले, मास्क के इस्तेमाल और हाथों की सफाई के अलावा किसी भी सूरत में हुजूम के मुकामात से गुरेज करें। कोरोना पर काबू पाने की ये पाबंदियां ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कोरोना का खैर जारी है और दूसरी लहर के आइंदा 3 माह तक जारी रहने का इम्कानात है। तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद सरकारी बुलेटिन में बताई जाने वाली तादाद से कहीं ज़्यादा है और बुलेटिन की तादाद से ज़्यादा अमवात सिर्फ गांधी हॉस्पिटल में ही हो रही है। महकमा सेहत की जानिब से कोरोना अमवात के आदाद शुमार को मख्फी रखने के इक़दाम जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि किसी भी दवाखाने के हकीकी आदाद शुमार ज़ाहिर नहीं किए जा रहे हैं। महकमा सेहत के मेडिकल बुलेटिन में जो अमवात की तादाद दिखाई जा रही है वो 10% से भी कम होने के खुद डॉक्टर दावे करने लगे हैं और गांधी हॉस्पिटल के अलावा निम्स में बरसर खिदमत डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अमवात को क्यों छुपा कर रखा जा रहा है और
وہ بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ حقیقی صورتحال سے واقف کرواتے ہوئے عوام میں شعور اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ مضافاتی علاقوں کے بعد اب نوجوان شہر کی سڑکوں پر بھی تیز رفتار گاڑی چلا کر اسٹنٹ کرتے ہوئے عوام کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اتوار کی صبح نوجوانوں کے گروپ نے ملک پیٹ تا سعید آباد بائک ریسنگ اور کرتب کر کے عوام کو خوفزدہ کر دیا۔ ریسنگ میں کار کا بھی استعمال کیا گیا اور اس کار نے بعض نوجوانوں کو ٹکر دے دی۔ صبح کے اولین ساعتوں میں نوجوانوں نے اسٹنٹ بازی کے ذریعے عوام کی جان کو خطرے میں ڈالا۔ وہاں پر موجود عوام نے ان مناظر کو اپنے موبائل فون میں قید کیا اور بعد ازاں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ سعید آباد پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور از خود کارروائی کرنے کی اطلاع دی ہے۔ حیدرآباد میں پولٹری چکن کی قیمتوں میں اچانک کمی ہو گئی ہے۔ ایک ہفتے کے اندر 60 روپے کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ اتوار تک شہر میں پولٹری چکن فی کلو 200 تا 220 روپے فروخت ہو رہا تھا، لیکن گزشتہ روز سے چکن کی قیمت 160 روپے فی کلو پہنچ گئی ہے۔ اتوار کے دن 150 روپے بھی فروخت ہوئی۔ پولٹری صنعت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ تقریباً 6 مہینے کے بعد شہر میں چکن کی قیمت فی کلو 150 تا 160 ہوئی ہے۔ گزشتہ سال کورونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران چکن کے استعمال سے کورونا کے پھیلنے کی افواہوں کے درمیان شہر کے علاوہ ریاست بھر میں چکن کی قیمتوں میں اچانک گراوٹ دیکھی گئی تھی۔ گزشتہ سال افواہوں کی وجہ سے 100 روپے میں 2 مرغ بھی فروخت کیے گئے اور بعض مقامات پر مفت بھی تقسیم کر دیے گئے۔ اس مرتبہ چکن کی قیمتوں میں گراوٹ کی اہم وجہ بیرون ریاست کے لیبرز کی عدم دستیابی بتائی جا رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 سے 43 افراد فوت ہوئے ہیں اور محکمہ صحت کی جانب سے پیر کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں ریاست میں کورونا کے 6551 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ان اموات کے بعد بحیثیت مجموعی اموات کی تعداد 2042 ہو گئی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں 1418 کیسز درج کیے گئے ہیں، جبکہ میرچل ملکاجگری میں 554، رنگا ریڈی میں 482، سنگا ریڈی میں 368 اور نظام آباد میں 399 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔